یہ کہانی ہے ایک جنگل کی، جہاں ہر جنگل کی طرح بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ کچھ بڑے جانور تھے اور کچھ چھوٹے جانور تھے۔ وہ جانور مل کر نہیں رہتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اسی لیے جو چھوٹے جانور تھے وہ بڑے جانوروں سے اکثر دور بھاگتے تھے، کیونکہ بڑے جانور ان کو شکار بنا لیا کرتے تھے۔ اس جنگل میں شیر اور چیتے جیسے خطرناک جانور تو نہیں تھے، لیکن بڑے جانور ضرور تھے۔ تقریباً ہر روز ہی بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو اپنا شکار بنایا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک بے رحم اور چالاک لومڑی بھی رہتی تھی۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے جانوروں کو شکار بنا کر اپنا روزانہ کا گزارا کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے سامنے ایک طوطا آ گیا۔ طوطا بہت زیادہ شریف اور نیک تھا۔ وہ بالکل سچا تھا۔ اس چالاک اور خطرناک لومڑی نے طوطے سے کہا، اپنی آخری خواہش بتاؤ، کیونکہ میں آج تمہیں اپنا شکار بنانے جا رہی ہوں۔ طوطا لومڑی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا اور بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا، لومڑی، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میرے 3 بچے ہیں جن کو ابھی تک اڑنا بھی نہیں آتا ہے۔ ان کو کھانا تک میں ہی کھلاتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنا شکار بنا لیا تو میرے 3 بچوں کا کیا ہوگا؟ لومڑی نے طوطے سے کہا، اچھا، میں نے نا تم سے کوئی اجازت نہیں لی ہے کہ میں تمہیں اپنا شکار بنا لوں۔ میں تو تم سے بس تمہاری آخری خواہش پوچھ رہی ہوں۔ طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا اتنا ہی من ہے مجھے اپنا شکار بنانے کا، تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو۔ بس آخری بار میں ان کو کھانا کھانا اور زندگی کے طریقے اور سلیقے سکھانا چاہتی ہوں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے آسرا ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ خود مختار ہو جائیں۔ اسی لیے برائے مہربانی میری بس یہ بات مان لو۔ لومڑی نے پہلے تو خاموشی سے طوطے کی باتیں سنی، پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا محترمہ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ جائیں گی اپنے بچوں کے پاس اور میں یہاں بیٹھ کر آپ کا پلکیں بچھا کر آپ کی راہوں میں انتظار کروں گی کہ آپ کب واپس لوٹ کر آئیں اور میں آپ کو اپنا شکار بنا لوں۔ بات سنو، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ تم کیا نہیں جانتی ہو مجھے کہ میری چالاکیوں کو اور میری تیز دماغے کو تم مجھے نہیں جانتی ہو کیا؟ میں تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ اگر تم چلے گئے تو مجھے پکا پتا ہے کہ تم دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ طوطے نے پریشانی کے عالم میں کہا، نہیں، میرا یقین کرو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں فوراً جاؤں گی اپنے بچوں کے پاس اور فوراً لوٹ کر آ جاؤں گی۔ بس میں ان کو طریقہ اور سلیقہ سکھانا چاہتی ہوں۔ وہ بھوکے بھی ہوں گے، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم مجھے اگر اپنا شکار بنا لو گے تو وہ بالکل بے آسرا ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائیں۔ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے جانے دو، میں فوراً لوٹ کر آ جاؤں گی۔ لومڑی ویسے تو بہت سخت دل تھی، لیکن آج طوطے کی اتنی درد بھری باتیں سن کر اس کے دل میں بھی کچھ ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں جانے دیتی ہوں اس کو، اس کے بچے شاید واقعی بہت چھوٹے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں تو کسی اور کو اپنا شکار بنا لوں گی۔ لومڑی نے طوطے سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، زیادہ بول کے نا میرے سر میں درد مت کرو، اور بات سنو، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تھوڑی ہی دیر میں مجھے یہاں ملنا۔ طوطے نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں تھوڑی دیر میں یہیں ملوں گی۔ یہ بول کر طوطا فوراً اپنے بچوں کے پاس آ گیا اور اپنے بچوں کو کہنے لگا، بچوں، بات سنو، میں چاہتی ہوں کہ اب تم تینوں خود مختار ہو جاؤ اور اپنے کام خود کرنا سیکھو، کیونکہ تم تینوں اب بڑے ہو رہے ہو۔
उड़ना भी सीखो और चलना भी सीखो और शिकार करना भी सीखो। तब तक अपनी माँ के आसरे पे रहोगे। तुम तीनों एक दूसरे का सहारा बनो और हमेशा एक साथ रहना, यकजहती में रहना, क्योंकि जब कभी भी अलग होगे ना तो गुमराह हो जाओगे और किसी का भी शिकार बन जाओगे। अगर तीनों साथ रहोगे तो मुकाबला कर पाओगे। यहीं आस-पास दरख्तों पर कुछ फल और सब्जियां वगैरह लगे होते हैं और वहीं दरख्तों पर हमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मिल जाते हैं, जिनको हम आसानी से पकड़ लेते हैं और उनको आसानी से खा लेते हैं। मैं चाहती हूँ अब तुम तीनों अपना अपना खाने का इंतजाम खुद करना सीखो। तोता अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाकर उसी जगह अपने वादे के मुताबिक लोमड़ी के पास वापस आ गया। लोमड़ी भी तोते के जाने के बाद वहीं आराम कर रही थी, इसीलिए वो भी वहीं पर मौजूद थी। लेकिन उसको कोई उम्मीद तो नहीं थी कि तोता वापस आएगा। लोमड़ी तोते को देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम वापस आ गए। तुमने अपने बच्चों को इतनी सी देर में सब कुछ सिखा दिया। तोते ने कहा, नहीं, जाहिर सी बात है कि मैं इतनी सी देर में उनको सब कुछ नहीं सिखा सकती थी, लेकिन इतना ज़रूर सिखा कर आई हूँ कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजार लेंगे और कुछ गिरते पड़ते सीख ही जाएंगे। मैंने तुमसे वादा किया था और मुझे अपने वादे को पूरा करना था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं जल्दी लौट आऊँ तुम्हारे पास। तोते की बातें सुनकर लोमड़ी अपनी जिंदगी में पहली बार आज बहुत उदास हुई और तोते को कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो तोते। यकीन जानो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ईमानदार, इतना फर्माबरदार आज तक किसी जानवर को नहीं पाया। तुम तो वादे के मुताबिक लौट कर आ गए, लेकिन मेरा दिल अब ये गवारा नहीं कर रहा कि तुम्हारे छोटे बच्चों को ऐसे में बेआसरा कर दूं। अब मैं तुमसे खुद कहती हूँ, जाओ तुम अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत करो और उनको बिल्कुल अपनी तरह बनाना, क्योंकि तुम वाकई में बहुत लाजवाब हो।